رامپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ کرائم رپورٹر محمد سلیم خان۔ حبیب اللہ صاحب، یہ جتنے بھی اسٹرائک ہوئے ہیں اور پریس کلب کے سامنے، تو اس میں دو اعلانات ہوئے ہیں، ایک 23 جون کے لیے اور ایک 25 جون کے لیے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ 23 جون اور 25 جون والا جو تھا، یہ پہلا ایک الحمدللہ اتفاق اور اتحاد ہو گیا تھا اسلام آباد میں۔ ہم سارے شریک تھے، ساری تنظیموں والے، اور وہاں پہ ہم نے یہ طے کیا ہے اس کے بعد کہ جی 23 تاریخ کو 19 تاریخ کو ہم پورے صوبے بھر میں احتجاج کریں گے ہر پریس کلب کے سامنے، اور 23 جون کو ہم اس صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان کریں گے۔ جب تک مذاکرات نہ ہو اس وقت تک دھرنا جاری رہے گا۔ یہ چونکہ رات کے اندوروں میں فیصلہ ہو گیا، اور ہم نے چونکہ اعلان وہی کیا تھا، بہت ساری تنظیموں نے ہمیں پھر مجبور کیا کہ جی 23 تاریخ کا جو ہے یہ بالکل ٹھیک تھا، اور جب بھی ملازمینوں کو نقصان ہوئے تو ڈیٹ چینج ہونے میں، جیسے 10 فروری والا اعلان تھا اسلام آباد میں، ملازمین بڑے جوش کے ساتھ آ رہے تھے، اور پھر راتوں رات فیصلہ بدل گیا، جس میں وزیر زادہ صاحب نے بھی اس فیصلے کے مخالفت کی تھی کہ دھرنا کینسل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس میں ایسے لوگ ہوتے جو ون مین شو اکثر ملازمینوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور پہنچایا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کچھ ہم نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو محرم الحرام کی شروع ہوگا، اس میں سیکورٹی تھریڈ ہوں گے، 44 لگ جائیں گے، اور بجٹ جو ہے یہ تقریباً انشاءاللہ 24 تاریخ کو یہ فائنل ہونے جا رہا ہے۔ تو 24 تاریخ سے پہلے، یعنی بجٹ جب منظور ہوگا اس سے پہلے دھرنا دینا چاہیے 23 جون کو۔ تو یہ سوال تھا۔ حبیب اللہ صاحب، مشیر خزانہ کے ساتھ تو میں کی وجوہات کیا تھی؟ مشیر خزانہ کے ساتھ جو تو میں کے وجوہات، تو ایک یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں کہ مزمل اسلم صاحب نے یہ کافی جو لیڈرز ان کے پاس گئے تھے اسمبلی کے اندر، چونکہ ٹائم نہیں لیا گیا۔ یہ ایک عام جو لوگوں کو دکانے کے لیے ایک تصاویر سیشن کے حد تک تو یہ ٹھیک ہے، ملازمین کو بعض وقت بے وقوف بنانے کے لیے ہم تصویر نکال کے آگے لوگوں کو، لیکن یہ جو مشیر صاحب ہے اس نے اس کو ڈائریکٹ انکار کیا کہ جی میں بالکل اس چیز پہ وہ نہیں ہوں، میں نہیں دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو یہ چونکہ ان کو ٹائم لینا چاہیے تھا، ان کے آفس میں جانا چاہیے تھا، اور وہاں پہ مذاکرات کے ٹیبل میں بیٹھ کے مذاکرات کرتے، تو یہ میرے خیال میں اچھی لیڈرشپ اور سمجھدار لیڈر کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ جا کے ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ان کے موقف بھی سنتے ہیں، یہ اپنا موقف بھی ملازمینوں کے جو درپیش مسائل ہے اس کے اوپر بھی غور کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ اس نے زیادتی کی ہے۔ ملازمین جتنی بھی لیڈرشپ ہے سب ہمارے بھائی، اور اگر کسی لیڈر کا انسلٹ کرنا، یہ ہم سب ملازمینوں کے انسلٹ ہے، اور میں مذمت کرتا ہوں کہ مزمل اسلم صاحب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ملازمین کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بےعزت کروائے یا ان کو برا بلا کہے، جیسے پہلے انہوں نے کہے جاؤ میں نہیں دیتا ہوں۔ تو یہ خزانہ چونکہ یہ سرکاری ملازمین اس ملک کی اسٹیٹ کے حصہ ہے، اور اس میں اس طرح برا بلا بات اس کو کہنا نہیں چاہیے۔ یہ میرے خیال میں اس پہ میں مذمت کرتا ہوں، یہ اچھا نہیں ہوا ہے۔ حبیب اللہ صاحب، اسپیکر صاحب سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جی، اسپیکر صاحب کے ساتھ میرا اور ریاض صاحب کا ملاقات ہوئے اس کے گھر پہ، اور الحمدللہ اسپیکر صاحب بڑی خوشگوار موڈ میں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ اس نے کر لیے کہ جی واقعی اگر آپ کی تحفظات ہے۔ اسپیکر صاحب نے، بابر سلیم سواتی صاحب نے اپنے پیج سے بھی ہمارے بجٹ کے تحفظات شیئر کیے، سرکاری ملازمین اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سچ اور حق کیا ہے۔ پھر اس نے ہمارے ساتھ دوسری کمٹمنٹ کی جو پچھلی ویلاک میں نے یہ بات وضاحت سے کہی ہے اور ملازمینوں تک یہ آواز پہنچائی ہے کہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں کسی ایم پی اے سے اقوا کے اور اسمبلی کے فلور پہ یہ مسئلہ حل کروں گا۔ تو تاج ترن صاحب کے ہم شکریہ ادا کرتے اور اسپیکر بابر سلیم سواتی کا، اس نے ملازمینوں کا موقف اسمبلی کے فلور پر رکھ کر اس نے یہ کہا کہ یہ 30% جیسے مرکز نے ڈسپیرٹی الاؤنس دی ہے ملازمینوں کو وہ دیا جائے۔ ملازمینوں کا چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ملازمین انتہائی پریشان ہیں،
تو آج جو ہم پریس کانفرنس ہونے جا رہے ہیں اس میں میں صرف ملازمینوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ کسی شخصیت کے پیچھے نہ جائے، کسی کے باتوں میں نہ آئے، نہ یہ کسی کی جاگیر ہے۔ سرکاری ملازمین کے عقائدین اگر ہے تو یہ بالکل غلط۔ تمام سرکاری ملازمینوں کے مفادات کی جو جنگ ہم لڑنے جا رہے تو اس میں صرف ملازمین، پینشن اور لیبر کے حقوق کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ڈیلے نہ ہو۔ اور ڈیلے اس لیے اگر ہو گیا، خدا نخواستہ یہ بجٹ ایک دفعہ پاس ہو گیا تو پھر بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے میں تمام سرکاری ملازمین، آل پاکستان گورنمنٹ امپلائی کنفیڈریشن، صوبے بھر کے ملازمین اور PWD لیبر یونین خیبر پختونخوا، ملک نثار صاحب بھی اس احتجاج میں بھرپور کنفیڈریشن کا حمایت کا اعلان انہوں نے کیے، وہ آگے اور انشاءاللہ PWD لیبر یونین CNW ڈپارٹمنٹ کو میری یہ درخواست ہے ایز اے چیئرمین کی جی پورے خیبر پختونخوا سے تمام ملازمین احتجاج کو کامیاب کرے۔ خدا نخواستہ اگر یہ پہلا والا احتجاج ناکام ہو گیا تو دوسرا پھر ناکامی کی خواب دیکھتے رہیں گے۔ فرسٹ امپریشن اینڈ دا لاسٹ۔ اگر پہلی سیڑھی ہم کمزور رکھیں گے یا بعض ملازمین کہیں گے کہ جی یہ ہمارا احتجاج نہیں ہے تو یہ اس کا بھول ہے، یہ ملازمین بیچارے گرمیوں میں جاتے ہیں، سردیوں میں جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور رزلٹ میں ٹیبل ٹاک کیونکہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ملازمینوں کے خرچی بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کو رسپانس نہیں مل رہا۔ جیسے وفاق نے جو وعدے کیے وہ وعدے کہاں ہیں؟ وہ وعدے کیوں پورا نہیں ہوا ہے؟ مرکز نے اگر اعلان کر دیے، صوبہ نہیں کر رہے۔ دیکھو پینشن اصلاحات ہماری اوپر لاگو کر دی ہے، بیوہ کا پینشن انہوں نے 10 سال کے بعد ختم کیا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کنٹریکٹ ملازمین کوئی بھی پرمنٹ نہیں ہوا ہے، کیا یہ ملازم کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ جتنی اداروں کی نجکاری ہو رہی ہے، کیا اس ملک کی بھی تباہی ہے؟ سرکاری ملازمینوں کی بھی تباہی ہے۔ تو میرے خیال میں اس تباہی کے بچنے کے لیے واحد راستہ آپ کے پاس اس وقت یہ احتجاج ہے۔ آل پاکستان گورنمنٹ امپلائی کنفیڈریشن کے اوپر نہ کبھی کوئی ایسا غلط الزامات لگے، نہ لگیں گے، نہ بکیں گے، نہ جھکیں گے، نہ آپ کی مفادات کے اوپر کبھی سودا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ جس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے کل کے بات کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ کی سیاست ہماری عادت نہیں ہے۔ جو سچ ہوگا، حق ہوگا، انشاءاللہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے۔ اور یہ تمام ملازمینوں کو کہ خدا کے لیے 23 جون کو نکلے، اس کو کامیاب کرے، ورنہ جیسے پہلے جو پینشن اصلاحات کے اوپر جو سودا بازی ہوئے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، ہار کس نے پہنایا ہے، تیمور سلیم جگڑا کا شکریہ کس نے ادا کیے۔ اس وقت سے یہ ملازمینوں کے ظلم ملازمینوں کے اوپر ہوا، وہاں پہ ملازمین خاموش تھے۔ آج خاموشی توڑ دے اور انشاءاللہ اس احتجاج کو کامیاب کر۔ حبیب اللہ صاحب، یہ اگیگا 1 اور 2 یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی سمجھ تمام ملازمینوں کے سوچ سے باہر ہے، اس کی وضاحت کریں۔ جی اگیگا 1 اور اگیگا 2 یہ پہلا ایک تھا، چونکہ رویدار صاحب ان سے الگ ہو گیا تو اس کا نام پھر رکھ دیے اگیگا 1، اور دوسرا وزیرزادہ گروپ کا جو ہے یہ اگیگا 2 ہے۔ اس میں آپ 1 اور 2 یعنی یہ 2 ہے، 2 نہیں ہونا چاہیے۔ ملازمینوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اب یہ اپنی انا کو نہیں چھوڑتے، اپنی غیرت کی وجہ سے ملازمینوں کو سفر کر رہے، تو 1 اور 2 دونوں گروپ کا میں نے وضاحت کر دیے۔ ایک وزیرزادہ گروپ 2 اور 1 رویدار صاحب۔